ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان سلطان بایزید ثانی ہوں گے۔ سلطان محمد فاتح کی وفات پر ان کے دو بیٹے تھے، شہزادہ بایزید اور شہزادہ جمشید۔ بایزید حماسیہ کا جبکہ جمشید کرمانیہ کا حاکم تھا۔ بایزید کا توجہ زیادہ تر مذہب اور فلسفے کی جانب تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے صوفی کہتے تھے، لیکن ان خصوصیات کے باوجود سپاہیانہ شجاعت میں بھی کم نہ تھا اور میدان جنگ میں پہنچ کر یہ صوفی مجاہد بن جاتا تھا۔ جبکہ شہزادہ جمشید میں زیادہ تر سلطان محمد فاتح کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ جس وقت سلطان محمد فاتح کی انتقال کی خبر قسطنطنیہ میں مشہور ہوئی تو ینیچری نے تمام شہر میں لوٹ مار شروع کر دی اور وزیر اعظم کو، جس نے سلطان محمد فاتح کی وفات کو چھپانا چاہا، اسے بھی قتل کر ڈالا۔ چونکہ وزیر اعظم کے متعلق معلوم تھا کہ وہ شہزادہ جمشید کا طرفدار ہے، اسی لیے شہزادہ بایزید کے حامیوں نے بآسانی ینیچری فوج کی حمایت حاصل کر لی۔ اس کے بعد باقی فوج نے بھی بایزید کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ شہزادہ جمشید کو سلطان کی وفات کی اطلاع دیر سے ملی۔ اس دوران شہزادہ بایزید نے قسطنطنیہ پہنچ کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ ینیچری فوج نے اس کی حمایت کی، لیکن تخت نشین ہونے کے موقع پر اپنے تنخواہوں میں اضافہ اور بخشش کا مطالبہ پیش کیا۔ سلطان بایزید ثانی کو مجبوراً یہ مطالبہ پورا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اگلے 300 برس ینیچری فوج کے خاتمے تک یہ دستور قائم رہا کہ ہر نئے سلطان کے تخت نشینی کے وقت ینیچری فوج کو بڑی بڑی رقمیں بطور انعام کے دی جاتی تھی۔ یہ رسم اس قدر خزانے شاہی کے لیے بار تھی، اسی قدر سلاطین کے لیے باعث شرم بھی تھی۔ دوسری طرف شہزادہ جمشید اس وقت بورسا میں تھے اور انہوں نے اپنے حامیوں کو ساتھ ملا کر سلطان بایزید سے تخت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ سلطان بایزید نے انکار کیا تو شہزادہ جمشید نے دوبارہ قاصد بھیجا اور یہ تجویز پیش کی کہ سلطنت عثمانیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، وہ ایشیائی سلطنت پر حکومت کرے اور سلطان بایزید یورپ کے سلطنت پر۔ لیکن سلطان بایزید نے اس عظیم سلطنت کے تقسیم سے انکار کر دیا، جس کی تعمیر اور وحدت کے لیے ان کے آباء و اجداد نے سخت محنت کی تھی۔ آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور جمشید پر بورسا میں حملہ آور ہوئے۔ شہزادہ جمشید کو شکست ہوئی اور وہ مصر بھاگ گیا۔ اگلے سال شہزادہ جمشید نے ایشیائے کوچک کے کچھ قبائل کو ساتھ ملا کر پھر تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار پھر اسے شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر روڈوس چلا گیا۔ روڈوس کے فرمانروا نہایت چالاک اور غدار شخص تھا۔ ایک طرف شہزادہ جمشید کی مدد کے لیے حامی بھری اور دوسری طرف سلطان بایزید سے شہزادہ جمشید کو اپنے پاس روکے رکھنے کی اچھی خاصی رقم سالانہ وصول کرتا رہا۔ اس کے علاوہ وہ جمشید کے اہل خانہ سے بھی رقم بٹورتا رہا۔ یوں یہ بد نصیب شہزادہ ظاہری احترام کے باوجود در حقیقت قید کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کے بعد شہزادہ جمشید کو پوپ انوسنٹ ہشتم کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔ پوپ انوسنٹ ہشتم اور اس کے بعد اس کا جانشین پوپ الیگزینڈر بورجیا بھی اچھی خاصی رقم سلطان بایزید سے وصول کرتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد شہزادہ جمشید، جو کہ 13 سال سے قید کی صحبتیں برداشت کر رہا تھا، کو قتل کروا دیا گیا۔ سلطان بایزید نے یورپ سے شہزادہ جمشید کی لاش منگوا کر شاہی شان و شوکت سے بورسا میں سپرد خاک کیا۔ سلطان بایزید کا زیادہ تر دور حکومت شہزادہ جمشید کی بغاوت کو سر کرتے ہوئے گزرا اور ٹرانٹو، جو کہ اٹلی کا شہر تھا اور سلطان محمد فاتح کے دور میں فتح ہوا تھا، شہزادہ جمشید کی بغاوت کے وجہ سے سلطان یہاں اپنا توجہ نہ دے سکے اور فوج کی کمی کے وجہ سے یہ شہر عثمانیوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ پھر دوبارہ کبھی بھی عثمانیوں کے قدم اٹلی کے کسی بھی حصے میں نہ جم سکا۔ ہرزوگوینا اب تک ایک باجگزار حکومت تھی۔ سلطان بایزید نے اسے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ہنگری سے کئی سال تک چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس سے کوئی خاص نتیجہ حاصل نہ ہوا اور آخر میں دونوں سلطنتوں میں صلح ہو گئی۔ ایشیائے کوچک میں مصریوں نے دست درازی شروع کی، جس کی وجہ سے دولت عثمانیہ اور مصر کے مملوک سلطانوں کے درمیان جنگ ہو گئی۔ اس میں ترکوں کو شکست ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرمانیہ نے بغاوت کر دی۔ عثمانی فوج اس بغاوت کے روکنے میں تو کامیاب ہو گئی، لیکن مصریوں کے مقابلے میں انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ بالآخر 5 سال کے بعد اس جنگ کا سلسلہ ختم ہوا اور سلطان بایزید نے اپنے 3 قلعے سلطان مصر و شام کے نظر کر کے صلح کر لی۔ موریہ میں وینس کے 3 قلعوں کو فتح کیا، جس سے یونان میں وینس کا اثر کا خاتمہ ہوا۔
1499 میں مشہور ترکی امیر البحر کمال رئیس نے وینس کے بیڑے کو زبردست شکست دے کر لیپانٹو کے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے سال وینس، آسٹریا، اسپین اور پوپ کے بیڑوں نے متحدہ طور پر ترکی بیڑے پر حملہ کیا۔ باوجود اس کے کہ عثمانی جہازوں کی مجموعی تعداد اتحادی بیڑیوں سے بہت کم تھی، کمال رئیس نے کامیابی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور پھر آگے بڑھ کر مسلمانوں نے قرناطہ کے درخواست پر، جو عیسائیوں کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکے تھے، اسپین کے ساحلوں پر حملہ کیے اور سقوط قرناطہ کے بعد وہاں سے نکالے گئے ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کی جانیں بچائی۔ سلطان بایزید کا عہد حکومت جس طرح خانہ جنگی سے شروع ہوا تھا، اسی طرح اس کا خاتمہ بھی خانہ جنگی پر ہی ہوا۔ سلطان بایزید کے 3 بیٹے تھے اور جانشینی کے لیے ان کے نظر انتخاب دوسرے بیٹے احمد پر تھی، لیکن چھوٹا بیٹا سلیم فوجی قابلیت کا حامل تھا اور فوج میں مقبولیت بھی رکھتا تھا۔ احمد کے طرف باپ کا رجحان دیکھ کر شہزادہ سلیم طرابزون سے قسطنطنیہ روانہ ہوئے اور ایک منتخب فوج کے ساتھ ادرنا پہنچ گئے۔ سلطان بایزید نے ان کو طرابزون واپس جانے کا حکم دیا، لیکن شہزادہ سلیم جنگ پر آمادہ ہو گئے اور سلطان بایزید کو مجبوراً اس سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس جنگ میں شہزادہ سلیم کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کرائمیا پہنچے۔ کرائمیا کا فرمانروا، جو شہزادہ سلیم کا سسر تھا، اس نے شہزادے کی مدد کی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر قسطنطنیہ پہنچے اور اب کی بار تمام فوج نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان بایزید 25 اپریل 1512 کو اپنے بیٹے سلیم کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ زندگی کے بقیہ ایام آپ نے ایشیائے کوچک میں گزارنے کی خواہش لے کر سفر کا آغاز کیا، لیکن وہاں تک نہ پہنچ سکے اور راستے میں ہی 3 دن بعد 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ کو استنبول میں بایزید مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔